نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اہل کتاب کے اس معاملے سے ہے کہ جو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیات کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق احکامات کو اپنی کتاب میں سے چھپا دیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں ابتدا سے ہی یہی مضمون لے کر چلا گیا ہے۔ یہ آیت بھی اسی میں سے ایک مسئلے کو ذکر کر رہی ہے کہ یاد کرو تم لوگ اس وقت کو جب اللہ نے تمام کے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا اور جو کچھ ان کو دیا گیا کتاب اور حکمت میں سے کہ اگر تمہارے پاس نبی آ جائیں، آخری نبی جو تمہاری کتابوں کی، تمہاری دی ہوئی حکمت کی تصدیق کرنے والے ہوں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سارے کے سارے انبیاء اور تمہاری امتیں اس نبی پر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے تاکید کے لیے پوچھا کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے کے سارے انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، پھر اللہ نے تاکید کے لیے کہا کہ سارے کے سارے اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، اور میں خود اللہ بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی میں شریک ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی ان باتوں سے اگر پھرتا ہے تو وہی نافرمان ہے، وہی فاسق ہے۔ میرے معزز سامعین، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ان سے عہد لیا، ان کے تمام کی تمام امتوں سے عہد لیا کہ تم اس عہد سے روگردانی نہیں کرو۔ اور اگر اس عہد سے آج ہم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس حیثیت سے روگردانی کر دیں، ان کے حکم کو نہ مانیں، پھر مجھے بتائیں میں اور آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں؟ جب انبیاء سے اللہ کا یہ عہد ہے، حالانکہ انبیاء اللہ سے عہد کرنے کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے پھر جائیں، لیکن پھر بھی اللہ نے تاکیدیں لگائی کہ ان کی امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کے مشن کے اندر مدد کرنی ہے۔ جب تمام امتیں اس بات کی مخاطب تھی تو میں اور آپ کس درجے کے اندر اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں؟ ہم اگر اس درجے پر نہیں آئیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن کے اس اصول کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے بتائیں جو تحریفات وہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں کر رہے تھے، ہم تحریف تو نہیں کر رہے، لیکن مجھے بتائیں عمل کس کیٹیگری میں ہم کر رہے ہیں، کس درجے میں ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم آیت تو حذف نہیں کر رہے لیکن آیت کے حکم کو اپنی زندگیوں میں لانا بھی نہیں چاہتے۔ میں آج ایک تحریر پڑھ رہا تھا، یہود، آپ کو دنیا میں معلوم ہے کہ 6 ارب، تقریباً 6 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے۔ 1 کروڑ اگر اس میں یہودی ہیں اور دنیا کی معیشت کا اگر 100% لگایا جائے تو اس میں سے 60% صرف 1 کروڑ یہودی اس پر قابض ہیں، اور باقی کے 40% معیشت پر، 40% مال اور دولت کے اوپر 6 ارب لوگ جس میں مسلم اور غیر مسلم علاوہ یہودیوں کے قابض ہیں۔ 1 کروڑ دیکھیں کہاں پر ہیں اور ہم 6 ارب کس کیٹیگری میں رہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگا، اس رسالے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو
اگرچہ اللہ کے حکم کی حیثیت سے نہیں مانا لیکن وہ عمل کر رہے ہیں. وہ عمل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کمائی کا 20% حصہ امت کی خیر خواہی میں، اپنے دین کو پھیلانے میں اور لوگوں کے معاملات کو بنانے میں لگانے کے اپنے اوپر عزم کیے ہوئے. آج وہ اپنے یہودی سارے کے سارے اپنی کمائی کا 20% اس حیثیت سے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب بلند ہو جائے، ہمارے لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، ہمارے لوگ پریشانی میں نہ رہیں. مجھے بتائیں، پوری دنیا کی مال اور دولت کا 60% حاصل کرنے والے یہودی جب اپنا 20% لوگوں پر خرچ کرتے ہوں گے تو ان کا معاشرہ، ان کے خاندان، ان کے اہل و عیال کتنی خوشحالی والی زندگی گزارتے ہیں. جب اللہ کے اس حکم کو انہوں نے عمل کیا کہ اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ بڑھائے گا، اللہ گھٹائے گا نہیں، اللہ تمہیں ترقی دے گا، اللہ تمہیں زوال نہیں دے گا. یہود تو اس بات پر عمل کر رہے ہیں، میں اور آپ آج کا مسلمان اس بات پر عمل کرنے کے قریب بھی نہیں آ رہا. جب یہودی اس بات پر عمل پیرا ہے تو چاہتے نہ چاہتے اللہ نے جو دستور بنایا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، کیونکہ الخلق و عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. جب وہ یہودی چاہے اپنے لوگوں پر خرچ کریں لیکن اپنی کمائی کا 20% دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ذرا ضرب کریں، اللہ 10 گنا بڑھاتے ہیں، 70 گنا بڑھاتے ہیں، اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، تو ان کی کمائی میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہو. آج میں اور آپ اپنی کمائی کا 40% حصہ جو زکات میں دینا ہوتا ہے اس میں بھی دینے سے کتراتے ہیں. اس حکم کے اوپر آج یہودی عمل کرتا ہے تو دنیا میں 1 کروڑ یہودی، ایک طرف 6 ارب لوگ جن کے پاس 40% حصہ پوری دنیا کا ہے اور 1 کروڑ لوگوں کے پاس 60% حصہ ہے. اسی طریقے سے دنیا کے انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا کو اگر فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو 90% پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر یہودی قابض ہے. باقی 10% کے اوپر پوری امت جس میں مسلم، غیر مسلم، عیسائی سارے قابض ہیں، وہ صرف 10%. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پھر کوستے ہیں. کوسنا کس بات کا ہے؟ جب میں اور آپ اللہ کے حکم پر نہیں آ رہے، اللہ کے حکم کو کسی درجے میں قبول نہیں کر رہے، اس کے اوپر اپنی زندگی کو نہیں لا رہے، تو مجھے بتائیں کامیابی کیسے پھر ملے گی مجھے؟ اللہ نے تو اس قرآن کی اس آیت میں ہی فرما دیا، فمن تولی بعد ذلک، اس عہد کے بعد اگر تم پھر جاتے ہو فاولئک هم الفاسقون، تم اللہ کے نافرمان ہو، تم فاسق اور فاجر ہو. جب ہم فاسق اور فاجر بن گئے، نافرمان بن گئے، تو مجھے بتائیں کامیابی کہاں سے آئی؟ کامیابی تو انہی لوگوں کو ملے گی نا جو قرآن کو، اگرچہ قرآن کو اوپر ایمان نہ لائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائیں، لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک حکم، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف کامیابی کی ضمانت ہے. صرف اور صرف وہ ایمان نہیں لاتے، وگرنہ وہ قرآن کے ہر اصول پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ترقی یافتہ قوم بنے ہوئے ہیں، دنیا کے حاکم بنے ہوئے ہیں. آپ بینکوں کے نام لیتے چلے جائیں، پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے شعبہ جات کے نام لیتے چلے جائیں، فہرست ختم نہیں ہوگی. آپ تھک جائیں گے کہ IMF، ورلڈ بینک، OIC نام لیتے چلے جائیں لیکن فہرست ختم نہیں ہوگی اور ان کی فہرست کے اندر اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں اور آپ آج ٹیکنالوجی سے دور ہو رہے ہیں. ہمیں کہنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا یہ ہمیں قرآن اور سنت سے دور کر رہا ہے. یاد رکھیے یہ چیزیں ہمیں دور نہیں کر رہی، مجھے میرا اور آپ کا طرز عمل قرآن اور سنت سے دور کر رہا ہے. اسی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے ہم اگر پرانے دور میں چلے جائیں تو پھر گھوڑا گاڑی لے کر آئیں، اونٹ کی سواری کریں، پھر اپنے سفر طے کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. جب میں اپنے آپ کے لیے جدید ترین مشینری چاہتا ہوں، جدید ترین گاڑیاں چاہتا ہوں، تو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اس پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کو کیوں استعمال نہیں کرتا؟ یہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اگر آپ غلط استعمال کرنا چاہیں تو غلط ہیں، لیکن اگر اس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے اندر اللہ کے دین کی اشاعت کریں، اللہ کے دین کی ترویج کریں، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کے بنائے ہوئے ہتھیار کو انہی کے اوپر الٹا چلایا جا سکے. لیکن میں اور آپ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوئے ہیں.
لما آتیتکم من کتاب، اللہ فرماتے ہیں جو تمام نبیوں کو میں نے کتاب اور حکمت دی اس کی تصدیق کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ آئیں گے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد اور نصرت کرنا۔ کس بات میں مدد اور نصرت کرنا؟ کیا اللہ کے نبی کو مال اور دولت چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی کو نام نمود چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی کو دنیا میں شہرت چاہیے تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین دے کر بھیجا تھا اس کا مشن یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ کتاب، یہ حکمت اللہ نے اس لیے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا تاکہ دین کو پوری دنیا میں نافذ کرو۔ آج میں اور آپ سارے کے سارے اپنے اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں، میں اور آپ اپنا اپنا کام کرنا جانتے ہیں، میں اور آپ اس مخلوق کو، اس انسانیت کو، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کو اللہ کا کنبہ نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں میں اچھی زندگی گزار لوں، میرا گزر بسر اچھا ہو جائے، فلاں بھاڑ میں چلا جائے، سامنے والا کہیں جاتا ہے تو جائے، میری اپنی زندگی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دستور کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی سنت کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو میں نے اور آپ نے چھوڑا ہے، کبھی میں اور آپ رسوائی کے دلدل میں دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی وہی طریقہ اپنا لیں جو ان یہودیوں نے اپنایا ہوا ہے کہ اپنی کمائی کا، چاہے آپ دن کے اندر مرے سے مرے، گری سے گرے 100 روپے کماتے ہو، 100 روپے کے اندر 4 روپے اور 10 روپے اگر اللہ کی راہ میں دے دیں اور اس کو لگاتے چلے جائیں تو مجھے بتائیں کہ ہم کیا اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے؟ ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بندے کا واقعہ نقل کیا گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے میری زندگی کا سارا رزق یک مشت دے دے تاکہ میں اس تنگ زندگی کے اندر خوشحالی کی وقت کچھ گزار کر اس دنیا سے چلا جاؤں، پھر جیسے چاہے میرے ساتھ ہو لیکن سارا رزق ایک دم آ جائے اور میں خوشی کے چند لمحات گزار کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے سارا کا سارا رزق اس کو دے دیا، اس نے سارا رزق استعمال کیا، کھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس سے نہیں کھایا گیا تو اس نے غیر ارادتاً اس کو سارے کے سارے مال کو جو بچ رہا تھا اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا، لوگوں پر خرچ کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے رزق میں فراوانی کر دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وقت گزر ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس چیز کا رش ہے؟ کہا وہ فلاں بندہ ہے، اس نے لنگر کھانا لگایا ہوا ہے، لوگ اس کے دسترخوان پر آتے ہیں، اپنی ضروریات بتاتے ہیں اور وہ ان کو پوری کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو نے تو اپنے حصے کا سارا رزق لے لیا تھا، پھر کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میں نے سارا رزق تو لے لیا تھا لیکن مجھ سے کھایا نہیں گیا، میں نے لوگوں پر خرچ کر دیا، اللہ نے مجھے بڑھا کر دیتا چلا گیا، آج بھی میرے پاس بہت ہے، میں ختم کرنا چاہتا ہوں ختم نہیں ہوتا، سارا لوگوں پر خرچ کرتا ہوں، پھر دوسرے دن آ جاتا ہے، یہ طریقہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ واقعہ ہوا جو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا ایک ادنا سا بندہ تھا کہ اس نے اپنا سارا رزق اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا، حالانکہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی۔ میں اور آپ اگر نیت رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں دے دیں تو میرے اور آپ کی معیشت کہاں پہنچے گی، ذرا اندازہ لگائیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس قرآن اور سنت کو جو چھوڑے گا، اللہ کی نصیحت کو جو چھوڑ دے گا، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، وہی تنگی والی زندگی گزارے گا۔ میں اور آپ تنگی کی زندگی میں کس لیے ہیں؟ میرا ملک، میرا معاشرہ، میرے قومیت، میری لسانیت کیوں تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ قرآن اور سنت کے اصول سے میں نے اور آپ نے اعراض کیا ہوا۔ میں اگر چاہتا ہوں میرا ملک ترقی کرے، میں اپنے آپ کو بدلوں، چاہے میں 50 کماؤں، چاہے میں 50 لاکھ کماؤں، اس کا 4% یا 10% اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں تو دیکھیں کہ اللہ کیسی برکتیں نکالتا ہے، اللہ کیسے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ لیکن جب میرا ملک زکوٰۃ کا نظام نہ چلائے، میرا ملک عشر کا نظام نہ چلائے، میرے ملک کے اندر سود کا نظام رائج ہو، جن یہودیوں نے قرآن اور سنت کے اصول اپنائے ان یہودیوں کے اصولوں کو میرا ملک اپنا رہا ہے، جو سود کے اوپر اپنے ملک کو چلا رہا ہے۔ مدینے کی ریاست کے اندر سب سے بڑے سود خور یہ یہودی تھے، آج بھی یہی سود خور ہیں، لیکن اس پر عمل کرانے والے میرے اور آپ کے لوگ شامل ہیں، میرے اور آپ کے ملک و ملت کے چلانے والے حاکم شامل ہیں جو سود دے رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کر رہے۔
میرے اور آپ کی کامیابی اس قرآن اور سنت پر چلنے میں ہے، اس یہودیوں کے ایجنٹے پر چلنے میں میرے اور آپ کی کامیابی نہیں۔ پوری کے پورے 6 ارب لوگوں کو یہودیوں نے، 1 کروڑ یہودیوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور ہم 6 ارب ان 1 کروڑ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ نہ معیشت کے میدان میں کر رہے ہیں، نہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے میدان میں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چھوڑو اور قرآن اور سنت پر آ جاؤ۔ مجھے بتائیں کیا اس کے علاوہ قرآن اور سنت مل سکتا ہے؟ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پر آسانی سے قرآن کے نسخے مل سکتے ہو، جہاں پر آسانی سے قرآن کا ترجمہ مل سکتا ہو، جہاں پر آسانی سے احادیث مل سکتی ہو، جہاں پر آسانی سے احادیث کے ترجمے مل سکتے ہو، جہاں پر میرے اور آپ کے من چاہے مفتیان اکرام کی تشریح مل سکتی ہو، اس کے باوجود میں عمل نہ کروں تو مجھے بتائیں میں اس پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو جو آسانی سے مجھے اپروچ دے رہا ہے اس کو چھوڑنے کے بعد میں لائبریری کا رخ کروں گا؟ لائبریریوں کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھیں گے۔ ہمیں اگر حاصل کرنا ہے تو اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے، اسی طریقے کو اپنا ہتھیار بناتے ہوئے اس امت کے اندر قرآن اور سنت کے نظام کو بیدار کرنا ہوگا، اور اس قرآن اور سنت کے نظام کو تخت پر بٹھانا ہوگا۔ جن یہودیوں نے ہمارے اصولوں کو اپنایا، ان یہودیوں کے اصولوں کو ہم اپنائے بیٹھے ہیں۔ یہی میرے اور آپ کی ناکامی ہے۔ میرے اور آپ کی کامیابی بھی اسی قرآن اور سنت میں ہے، جس قرآن اور سنت کے اصول کو ان یہودیوں نے اپنایا ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن اصول پر نہیں چل رہے۔ ہم ان کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں لیکن پس پشت جو وہ کردار ان کے پیچھے چل رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ وہ 20% خرچ کر رہے ہیں، ہم 5% تو ذرا خرچ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچیں گے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جو اس قرآن اور سنت سے اعراض کرے گا وہی اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کو خوشحالی والی زندگی نہ اس دنیا میں ملے گی نہ ہی آخرت میں ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کی صحیح فہم ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس کے نظام کو پورے ملک پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اس قرآن اور سنت کے نظام کو تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے ہر ایک شخص کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں تنگی کی زندگی سے نکال کر خوشحالی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام دیکھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے بھی جد و جہد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔